بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، غزوہ احد، جنگ احد کی قسط نمبر 2 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدہ کی جو کہ معاہدہ یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اس معاہدہ کی تنقید کے بڑے آرزو مند تھے، اور بالفصل مسلمانوں کی جانب سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی جو اس کے نفوذ کی ایک حرف کی بھی خلاف ہو۔ لیکن بدر میں مسلمانوں کی فتح پانے کے بعد یہود پر قلق اور اضطراب کا حملہ ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کے بغض میں اضافہ ہوا، اور وہ اس بات سے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام پر جمع کر لیں گے، اور اس سے وہ یہود کے اس سیاسی اور مادی تسلط کو ختم کر دیں گے جو عربوں کی افتراق، جھگڑوں، مصیبت اور جاہلیت کی مشہور بامی جنگوں پر مبنی ہے۔ اس لیے یہود کی طبیعت جو عہد شکنی میں مشہور ہے واپس لوٹ آئی، اور وہ اپنے پختہ معاہدوں کے علی الرغم الاسلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کی تباہی کی سازش کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے تھے، اور اس طرح مسلمان بدر میں فتح یاب ہونے کے بعد مدینہ کے اندرون پریشانیوں کا سامنا کرنے لگے، جنہیں یہود نے منافقین کی مدد سے مسلمانوں کے مشغول کرنے اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خواہش مانتے کہ مدینہ میں مکمل طور پر امن ہو، اور اس کے باشندے دین کے اختلافات کے باوجود اسلام کی دعوت کے مزاج کے مطابق باہم پرامن رہیں اور مشرکین عرب کے متوقع حملوں کے مقابلے کے لیے فارغ ہوں، اور خصوصاً اہل مکہ کے مقابلہ کے لیے جن کے متعلق مسلمانوں کے یقین تھا کہ عنقریب وہ ان کے خلاف ایک ہماگیر جنگ برپا کریں گے تاکہ وہ اس سے ساکھ کو بحال کریں جسے وہ مارکہ بدر میں کھو چکے ہیں۔ لیکن یہ یہودی حب اسلام کا مظاہرہ کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ پرامن رہنے کی رغبت کے اظہار کے برعکس ان کے لیے ہر روز نئی پریشانیاں پیدا کرنے لگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پریشانیوں کو ہوا دینے لگے، اور مسلمانوں کے احساس کو بھڑکانے لگے اور انہیں مضطرب کرنے لگے، بلکہ ان میں سے بعض تو علانیہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دینے لگے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے شدہ معاہدہ کی نفوذ کے برخلاف عربوں کے بت پرست قبائل کو ان کے خلاف جنگ پر ابھارنے لگے، اور مسلمان اس کے باوجود ان باتوں کا بڑے صبر و تحمل سے مقابلہ کرتے رہے، اور یہودیوں کو نصیحت کرنے اور پرامن طریقوں سے انہیں صحیح راہ پر واپس لانے کے لیے مقتدور بھرپور کوششیں کرتے رہے۔ لیکن یہودی اپنی گمراہی میں بڑھ گئے تھے، اور ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ فساد انگیزی میں بڑھ گئے اور انہیں چیلنج کرنے اور انہیں مغلوب کرنے میں اضافہ کرنے لگے۔ بنو قینقاع جو مدینہ کے باشندے تھے نے سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف شرارت کی اور انہیں پریشان کیا اور ان سے ٹھٹھا کیا اور ان کی تحقیر کی، اور وہ مدینہ کے سرمایہ داروں میں سے تھے، اور وہاں ان کے جنگی قلعے بھی تھے۔ یہودیوں میں سب سے پہلے انہوں نے عہد شکنی کی۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عاصم بن قتادہ نے مجھ سے بیان کیا کہ یہودیوں میں سے سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس معاہدہ کو توڑا جو ان کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھا، اور بدر اور احد کے درمیان جنگ کی۔ اور جب بنو قینقاع کہ یہودیوں کا معاملہ ناموار ہو گیا اور اس کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کانفرنس میں، جسے آپ نے مدینہ میں ان کے بازار میں منعقد کیا تھا، جمع کیا، اور اس میں آپ نے ان کی اصلاح کرنے اور ان کی گمراہی سے واپس لانے، دوبارہ صحیح راہ پر لانے، اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان طے شدہ معاہدے کی نصوص کا پابند بنانے کی کوشش کی۔ بس آپ نے انہیں نصیحت کی اور ظلم کے انجام سے متباہ کیا، اور انہیں وہ تلخ پھل بھی یاد کرائے
جو قریش نے بدر کے روز ظلم اور عدوان کے حاصل کے طور پر چنے تھے، لیکن اس نبوی خیر خواہی اور مخلصانہ اصلاحی کوشش کے بالمقابل یہود کا جواب حد درجہ بے شرمانہ تھا اور تکبر اور تحدی کا ملغونہ پا تھا۔ انہوں نے اس کانفرنس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا جواب دیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی قوم کے لوگ ہیں، سینی قریشی ہیں۔ آپ کو یہ بات دھوکہ نہ دے کہ آپ نے ایک قوم سے جنگ کیا ہے، ان لوگوں کو جنگ کا علم نہیں ہے اور آپ کو موقع مل گیا، اب رہے ہم تو قسم ہے بخدا اگر ہم نے آپ سے جنگ کی تو آپ کو ضرور علم ہو جائے گا کہ ہم ہی اصل لوگ ہیں۔ اور اس حقارت اور چیلنج کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور انہیں چھوڑ دیا، اور مسلمان صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہے کہ زمانہ اس سے کیا فساد پیدا کرتا ہے۔ بنو قینقاع کے یہودیوں کی سرکشی بے قابو ہو گئی تھی اور وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے اور مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے اور ان سے متعرض ہونے بھی لگے تھے، حتیٰ کہ وہ پہلا شرارہ ہو گیا جسے انہوں نے بیوقوفی سے اپنے ہاتھوں سے بھڑکایا تھا، اور انہوں نے اس فتنہ کی آگ سے جس کے شعلے کو انہوں نے بھڑکایا اپنے آپ کا گھیراؤ کر لیا، اور اس سے ان کی سرکشی اور ظلم اور خیانت کے لیے ایک رکاوٹ پیدا کر دی۔ بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان عورت اپنے زیورات کو بنو قینقاع کے بازار میں فروخت کرنے آئی، اور جب وہ وہاں ایک سنار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو یہود کی ایک جماعت اس کے گروہ جمع ہو گئی اور وہ اسے چھیڑنے لگے اور اس کے شعور کو زخمی کرنے لگے، اور انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے چہرے کو برہنہ کر دے، مگر اس نے یہ بات نہ مانی تو ایک یہودی سنار نے اس کے کپڑے کے کنارے کو اس کی پشت سے گرہ لگا دی، اور اسے اس کا کچھ علم نہ تھا۔ پس جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کی شرمگاہ ننگی ہو گئی، اور یہودیوں نے اسے ٹھٹھا مذاق کیا تو اس عورت نے فریاد کی، اور ایک مسلمان نے جو وہاں موجود تھا اس نے یہودی سنار پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور یہودیوں نے مسلمان پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح بنو قینقاع نے پہلے شرارے کو بھڑکایا اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ برپا ہو گئی، اور جنگ کی تیاری کے لیے یہودی جلدی سے اپنے قلعوں کی طرف گئے اور ان میں محفوظ ہو گئے، اور یہ 15 شوال سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی مارکہ بدر کے تقریباً 25 دن بعد کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن ان کا محاصرہ کیا، اور انہوں نے آپ سے جنگ کی، اور جب ان کا سخت محاصرہ ہوا تو وہ سپردگی کی طرف مجبور ہوئے، اور انہوں نے کسی شرط اور قید کے بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، اور یہ محاصرہ حضرت ابو لبابہ بشیر بن المنذر کی قیادت میں ہوا تھا، اور بعض کو آپ کو رفاع بن عبد المنذر کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور یہ قابل ذکر ہے کہ دیگر یہودی جماعتیں جو مدینہ اور اس کے نواح میں رہتی تھیں، انہوں نے باوجود مسلمانوں کے خاتمہ کی خواہش کے اپنے ان بنو قینقاعی بھائیوں کی مدد کی جرت نہیں کی، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی جرت کی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں آپ سے، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ کو خوش آمدید بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔